پر ہے, اس کا تعلق قانون سے بھی ہے, سیاست سے بھی ہے. اب میرے جیسا ایک عام آدمی جو ان پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتا ڈاکٹر صاحب, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سیاست لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, روز ایک نیا قانونی ایشو آتا ہے. کسی قانونی ایشو کا اللہ کے فضل و کرم سے آئین میں کبھی جواب نہیں ملا. آئین کی طرف جائیں تو اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں انٹرپریٹیشن کی. تو اب ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ سیاست, یہ جمہوریت, یہ الیکشن, یہ ایکسرسائز انفیٹیلٹی ہے, معیشت کو ٹھیک کریں چاہے وہ کسی بھی قیمت پر ہو. تو یہ ایک پبلک میں ایک سوچ آ رہی ہے. یہ کتنی آئینی ہے کتنی غیر آئینی ہے یہ ایک الگ بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ سوچ آ نہیں رہی ہے, لائی جا رہی ہے. اور جس طرح یعنی ادھر سے ٹویٹ آتی ہے, ادھر سے ٹویٹ آتی ہے, پہلے احتساب پھر انتخاب, یہ ڈرامہ ہم 1996-97 میں بھی دیکھ چکے ہیں. اس سے پہلے بھی, اس کے بعد بھی اس طرح کے ہوتے رہے کہ پہلے احتساب کریں پھر انتخاب کریں. نہیں, جو میرے نزدیک بحیثیت قانون کے ایک طالب علم کے جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ آئین ہمارا کتنا ہی ناقص صحیح, اگرچہ میرے نزدیک وہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے آئینوں سے بہتر ہے, اور اگر ہم خلوص دل کے ساتھ قانون کی پابندی کا ارادہ کرتے ہوئے چلیں تو موجودہ سسٹم میں بھی کافی گنجائش موجود ہے, اور اگر جہاں مسئلہ ہے تو اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جب تک یہ آئین موجود ہے, جب تک یہ قانون موجود ہے, جب تک اس کو جس طریقے سے ہم نے بنایا ہے اسی طریقے سے تبدیل نہ کریں تو ہمیں اسی کے تحت اور اسی کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. اس لیے یہ کہ پہلے معیشت ٹھیک کریں, کوئی بھی چیز اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کام نہ کریں. سب کچھ ساتھ ساتھ ٹھیک ہوگا, کیونکہ اگر آپ یعنی جو آئین شکنی کر کے, قانون شکنی کر کے, آئین سے ماورا نظام دے کر کیسے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ تو آپ نے بنیاد ہی غلط رکھ دی, پہلی اینٹ آپ نے غلط رکھ دی. سریا تک جائیں, آسمان کی وسعتوں کو چھوئیں, دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی. ایک تو یہ بات. میں اس کے علاوہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, ابھی جو توہین کی بھی بحث ہو رہی تھی, یعنی حال ہاشمی صاحب اور دیگر کی مثال دی گئی, میں اس پر ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں. میری گزارش یہ ہے توہین کے معاملے میں, توہین عدالت کے معاملے میں, کہ ایک توہین عدالت کی یہ قسم ہے کہ آپ نے عدالت کے فیصلے پر کرٹیسزم کی, اس پر تنقید کی, اس میں کمزوریاں بیان کی. اس کو بالکل بھی توہین عدالت نہیں کہا جا سکتا. ہاں, اگر آپ کا اسلوب غلط ہو, لہجے میں شدت ہو, الفاظ کا انتخاب درست نہ ہو, اس پر بات کی جا سکتی ہے. اگرچہ میں اس کا بھی قائل ہوں کہ اس کو آپ تو یعنی دنیا بہت آگے جا چکی ہے, اب ان ڈریکونین لا سے آگے جانا چاہیے. قائل ہیں, آپ کا نظام قانون بھی قائل ہے. میں عرض کرتا ہوں جی, اس میں گنجائش ہے. اس میں بالخصوص اگر آپ آرٹیکل 19 کے پہلو سے آئیں تو چاہے آپ اس میں توہین عدالت کے لیے گنجائش چھوڑیں سزا کی, اس کے باوجود اس کا جو اسکوپ ہے اس کو وہ بہت محدود کرنا پڑتا, یعنی کرنا چاہیے. میرے نزدیک توہین عدالت کی ایک اور قسم ہے جو قانون میں مذکور بھی ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لاء میں. اصل اہمیت اس معاملے کی ہے کہ عدالت نے حکم دیا ہے, اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ توہین عدالت کی وہ قسم ہے جس پر میرے جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ بھائی اس پر سزا ہونی چاہیے. اس معاملے میں ہماری عدالتیں بھی کمزوری دکھاتی ہیں, بالخصوص جہاں ان کے پر جلنے لگتے ہیں. اچھا, اور وہ جو جہاں تنقید کی بات ہو جاتی ہے وہاں آپ اچانک توہین چلانا لگتے ہیں. اصل جو زور ہے وہ تو اس امپلیمنٹیشن والے پہلو پہ ہونی چاہیے, اس پہ بدقسمتی سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے میرے نزدیک یہ بات کہ پہلے احتساب کریں یا معیشت ٹھیک کریں پھر نظام چلائیں, یہ تو آئین سے ماورا کوئی تجربہ ہو سکتا ہے, اور اس کی گنجائش یعنی میرے نزدیک نہیں ہو سکتی. اس سے فساد ہی پھیلے گا. ٹھیک. ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی صاحب, آپ